ہمنا اسلامک کڈ ٹی وی۔ قصے انبیاء۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ 10 سال بعد اب اللہ نے انہیں پھر سے مصر لوٹنے کا حکم دیا۔ نہ جانے وہاں کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک بات طے تھی، جہاں یقین ہو وہاں اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پھر سے لوٹ رہے ہیں، اللہ کے بھروسے ایک نئے مقصد کے ساتھ۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تو سب کچھ بدل گیا۔ اب وہ صرف ایک مسافر نہیں تھے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی بن چکے تھے، اور اس وقت انہوں نے دل سے ایک گہری دعا مانگی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، ہر اس انسان کی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ دعا قبول ہو چکی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ دونوں اللہ کے نبی، دونوں ایک ہی مشن پر، سچ کو پہنچانے کے لیے تیار۔ اور پھر سفر شروع ہوا۔ نہ کوئی فوج، نہ کوئی ہتھیار، نہ دنیا کی کوئی طاقت، بس 2 نبی اور ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ، وہ وعدہ جو کہتا ہے میرے نبی اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کی مدد کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جس راہ پر حق ہوتا ہے اسی راہ پر امتحان بھی آتا ہے۔ فرعون تک پہنچنے سے پہلے ان کے سامنے مشکلیں آئیں گی، انکار آئے گا، اور یہاں تک کہ جادوگر بھی لائے جائیں گے۔ لیکن کہانی یہی نہیں رکتی، کیونکہ اب شروع ہونے والا ہے حق اور باطل کا اصلی مقابلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں داخل ہونے والے ہیں۔ مصر کا سب سے بڑا محل، جس کے دروازوں پر پہرے داروں کی تلواریں چمکتی تھیں، جہاں فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اسی محل کے سامنے 2 سچے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مضبوطی سے تھاما، ہارون علیہ السلام نے دعا کے ساتھ ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی، اور دونوں نے ایک ساتھ پہلا قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی انہوں نے محل کی سرحد پر قدم رکھا، فرشتوں نے ان پر رحمت کی ہوا بکھیری۔ جس راستے پر چلتے تھے وہاں نور کی لکیر پڑتی جاتی تھی۔ یہ وہ پل تھا جب 2 نبی ایک ظالم بادشاہ کے سامنے سچ کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا، جاؤ میرے دونوں بندوں، نرمی سے بات کرنا، شاید وہ سچ کو سمجھ لے یا اس سے ڈر جائے۔ لیکن فرعون کو کیا خبر تھی کہ آج اس کے محل میں حکومت نہیں، حق کا پیغام آنے والا ہے۔ وقت آ چکا تھا جس دربار میں کبھی موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادے کی طرح پلے تھے، آج وہی موسیٰ اللہ کے نبی بن کر واپس لوٹ رہے تھے۔ دربار سجایا گیا تھا، سونا، تاج، گہنے، شان کے نشان، ہر چیز چمک رہی تھی۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا، جو اپنے گھمنڈ کے ساتھ خود کو خدا سمجھتے ہوئے۔ تبھی دربار کے دروازے کھلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بہت عزت کے ساتھ اندر آئے۔ دونوں کے چہروں پر نور تھا اور دل میں اللہ پر پورا بھروسہ۔ فرعون نے انہیں پہچان لیا، لیکن ترنت اس کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ فرعون تخت سے اٹھ کر کہا، موسیٰ، تم یہاں واپس آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تم بھول گئے کہ تم ایک قاتل ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکون بھرے انداز میں کہا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تیرے پاس سچ لے کر آیا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرعون ہنسا اور پھر پورا دربار ہنس پڑا۔ تمہارا اللہ میں ہی تو خدا ہوں، جسے چاہوں زندگی دوں، جسے چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا، سچائی کو ہنس کر نہیں روکا جا سکتا، جو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اسے دنیا کا ڈر نہیں ہوتا۔ فرعون کا چہرہ لال ہو گیا،
उसने गुस्से में अपने सिपाहियों को इशारा किया। यहीं से एक नई जंग शुरू होती है, हक और बातिल की, ईमान और घमंड की। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे फिरौन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरे मुल्क के जादूगरों को बुलाया और कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह के हुक्म से उनका मुकाबला किया। तैयार रहिए, हक और बातिल की टक्कर शुरू होने वाली है।